صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی سختی سے اس بارے میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ. اور بدترین بندے خدا تعالیٰ کے وہ ہیں جو چغلی کرتے پھرتے ہیں, جو ایک دوسرے کی برائی دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں. المفرقون بین الاحبۃ. اور اس طرح وہ جو معاشرے میں محبت کا جذبہ ہے اس کو گھٹاتے ہیں بلکہ تفرقہ ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر بڑی بلند آواز سے حضور نے کہا, نادى بصوت رفیع, بلند آواز سے حضور نے کہا, یا معاشرہ من اسلم بلسانہ, اے اس لوگ وہ گروہ جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ولم یفسد ایمان الی قلبہ, مگر دل میں ایمان ان کے نہیں گیا. لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم, مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, نہ ان کے عیب نکالو, نہ ان کی کمزوریوں کے تتبع کرو. جو شخص کسی مسلمان کی کمزوری کا تتبع کر کے اس کو پھیلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی کمزوریوں کو تتبع کر کے پھیلا سکتا ہے, خواہ وہ اپنے گھر میں بند ہو. ایک دفعہ حضور نے فرمایا, انس روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوا تو میں جا رہا تھا اس سفر پر, تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے لہم اظفار من نحاس, جن کے تانبے کے ناخن ہیں. یخمشون وجوہہم وصدورہم, اور وہ اپنے ان تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں اپنے چہرے بھی اور اپنے سینے بھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا, من ہوں, یہ لوگ کون ہیں؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس. جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گوشت کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ یقعون فی اعراضہم, ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں, ان کے متعلق ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کی عزت پر حملے کے مترادف ہے. خواہ وہ بات صحیح ہو یا غلط, یہ ایک الگ بحث ہے. حضور نے فرمایا اگر غلط بات ہے تو وہ تو بہتان ہے. صحیح بات کو کسی کے بارے میں کسی کی غلطی کو آگے پھیلا کرنا بے ضرورت, اس کے والد کو بتائیں, ذمہ وار کارکنوں کو بتائیں کہ جی اس شخص میں یہ کمزوری ہے, اور اس کے لیے دعا کر کے پھر یہ بھی حکم ہے پہلے دعا کریں پھر بتائیں. مسلم صاحب کی تو کتابیں اور ملفوظات بھرے پڑے ہیں اس نصیحت سے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں. فرماتے ہیں جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں. بے احتیاط ان کی زبان وار کرتی ہے, ایک دم میں اس علیم کو بیزار کرتی ہے. ایک بات کہہ کے اپنے سارے عمل کھوتے ہیں, پھر شوخیوں کے بیچ ہر ایک وقت بوتے ہیں. فرماتے ہیں ایک دیندار کو چاہیے کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرے. فرمایا تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی. تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہت سے شعبے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. تقویٰ تمام جوارح انسانی اور عقائد, زبان, اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے. فرماتے ہیں نازک ترین معاملہ زبان سے ہے. زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دور چلا جاتا ہے, زبان سے تکبر کر لیتا ہے, اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں, اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل دیتا ہے. زبان کا زیان بہت جلد پیدا ہوتا ہے. متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو رکھتا ہے, اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو. بس تم اپنی زبان پر حکومت کرو, نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں, اور اناپ شناپ بھول جاؤ. اللہ